السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از طارق۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے لفظ یعنی الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ قرآن پاک پر قسم اٹھا کر فیصلہ کرنے کو تو ہر کوئی تیار ہے مگر قرآن پاک کے حکم پر عمل کر کے فیصلہ کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ یعنی ہم قرآن پاک کی قسم کھانے کے لیے تیار ہیں لیکن قرآن پاک میں جو طریقہ لکھا ہے کہ کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے وہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم صرف وہ کرتے ہیں جو دنیا کہتی ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو ہمارا رب ہمیں کہتا ہے۔ لمبے لمبے بال رکھنا، ہاتھوں میں بے تحاشا انگوٹھیاں پہننا اور شریعت کی کھلا کھلم پامال کرنا ولایت کی نشانی نہیں۔ ایسا شخص کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے جن کا اہل سنت سے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں۔ امید کرتا ہوں ایسے لوگوں سے بچیں، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس کا اسلام سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو میرے نبی کی سنت پر عمل نہ کرتا ہو؟ میرے نبی کبھی لمبے لمبے بال کر کے، ناخن بڑے کر کے 10-12 انگوٹھیاں پہنی کبھی نہیں، اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، صاف ستھرے نہیں رہتے، تو کس امید کی بنا پر، کس وجہ سے آپ ان کو اللہ کے ولی بنا دیتے ہیں؟ ان کا اہل سنت سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں۔ اس بارے میں سوچئے گا۔ اگر آپ کو میری بات غلط لگ رہی ہے تو اس بارے میں ضرور سوچئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل کریں، کیونکہ یہ آپ کا ایمان مکمل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کا ایمان کو فریش، تازہ اور مکمل کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔